توسل جائز ہے کہ نہیں، وسیلہ جائز ہے کہ نہیں؟ پہلے آپ لوگوں نے وسیلے کی تعریف، کسے کہتے ہیں وسیلہ، توسل کسے کہتے ہیں، توسل کا حکم آپ لوگوں نے پڑھا، پھر توسل کے جائز ہونے پر آپ نے دلائل پڑھے۔ آج آپ یہ پڑھ رہے ہیں کیا فوت شدہ بزرگوں کا وسیلہ جائز ہے؟ فوت شدہ بزرگوں کا وسیلہ جائز ہے کہ نہیں؟ تو کیا دنیا سے رحلت کر جانے والوں سے توسل جائز ہے؟ یہ بنتا سوال۔ اس بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا دنیا سے رحلت کر جانے والے لوگوں سے توسل جائز ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیوں سے توسل جائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیوں سے توسل جائز ہے، خواہ وہ دنیاوی زندگی میں ہوں یا برزخی زندگی کی طرف منتقل ہو چکے ہوں، خواہ وہ دنیاوی زندگی میں ہوں یا برزخی زندگی کی طرف منتقل ہو چکے ہوں، بہر صورت ان سے توسل جائز ہے، کیونکہ محبوبین اہل برزخ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں اب عالم برزخ میں پہنچ چکے ہیں، تو اب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ جو ان کی طرف متوجہ ہو وہ بھی حصول مقصد کے سلسلے میں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اب جو بھی بندہ جا کے ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان بزرگوں کی طرف، ان اولیاء اللہ کی طرف یا انبیاء کی طرف، تو وہ بھی کیا ہے، متوجہ ہونے والے شخص کی طرف وہ بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ اب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں تو اب وہ زیادہ فیض دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ کیا کوئی دلیل ہے اس پر کہ فوت شدہ بزرگوں سے توسل جائز ہے، وسیلہ جائز ہے؟ اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ جی، اس پر دلیل وہ حدیث ہے جو ابن قیم نے زاد المعاد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے حدیث؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلے اور کہے اے اللہ میں تجھ سے اس حق کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں جو سائلوں کا تجھ پر ہے، جو سائلوں کا تجھ پر ہے، اور اس حق کے طفیل جو تیری طرف میرے اس چلنے کا ہے، کیونکہ میں فخر اور غرور اور لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے نہیں نکلا، میں تیری ناراضگی سے بچنے اور تیری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ میری تجھ سے درخواست یہ ہے کہ مجھے آگ سے نجات عطا فرما اور میرے گناہ معاف فرما، کیونکہ تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کلمات طیبہ کہنے والے اس شخص پر 70,000 فرشتے مقرر فرماتا ہے۔ کتنے؟ 70,000۔ 70 جو یہ کلمات کہے، جو ابھی آپ نے کلمات سماعت فرمائے، جو بھی بندہ یہ کلمات کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمات کے کہنے والے بندے پر 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے، جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے وجہ کریم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ شخص نماز پوری کر لے۔ یہ حدیث امام ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے۔ امام بیہقی، ابن سنی اور حافظ ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ دعا کرتے۔ کون سی دعا کرتے؟ اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک، جو ابھی آپ نے دعا پیچھے ترجمہ سماعت فرمایا، یہی دعا جس دعا کا آپ لوگوں نے ترجمہ پڑھا ہے، وہی والی دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ یہی دعا فرماتے ہیں۔ اب اس پر علماء کیا فرماتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ صراحتاً توسل ہے۔ یہ کیا ہے؟ صراحتاً واضح توسل ہے، وسیلہ ہے۔ ہر بندہ مومن سے چاہے وہ زندہ ہو یا فوت شدہ ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو دعا سکھائی
اور اس کے پڑھنے کا حکم دیا۔ تمام متقدمین اور مؤخرین نماز کے لیے جاتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ جتنے بھی متقدمین ہیں وہ بھی نماز کے لیے جاتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، جتنے بھی مؤخرین ہیں وہ بھی کیا ہے نماز کے لیے جاتے ہوئے یہی دعا پڑھتے ہیں اور پڑھتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہوئیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دعا کی، اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو ان کے لیے اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے حق کے صدقے سے وسیع فرما۔ اب بتاؤ یہ والے الفاظ کیا ہیں؟ توسل ہے کہ نہیں ہے؟ وسیلہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا الفاظ تھے کہ یا اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو ان کے لیے اپنے نبی، یعنی کہ اپنے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے حق کے صدقے، یعنی حق کے وسیلے سے وسیع فرما۔ اس حدیث کو ابن حبان، حاکم اور طبرانی نے روایت کیا اور اسے صحیح قرار دیا صحیح قرار دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ارشاد میں غور کیجئے کہ مجھ سے پہلے انبیاء کے حق کے طفیل مغفرت فرما، کیونکہ اس سے صراحتاً ثابت ہوتا ہے کہ دنیا سے رحلت کر جانے والے انبیاء کرام سے توسل جائز ہے۔ اس نقطے کو اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیجئے، آپ ہلاکتوں سے محفوظ رہیں گے۔